السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہیں آج معروف دانشور اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسی صاحب۔ آپ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر ہیں، اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھی ایمریٹ پروفیسر ہیں۔ ان سے بہت سے اہم ایشوز پر اور جو حالات حاضرہ کے مسائل ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ سر، ملت ٹائمز میں خوش آمدید، بہت سواگت ہے آپ بہت کا۔ شکریہ، اور خاص طور سے آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا موقع ملا، اس کے لیے میں آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر اختر الواسی صاحب آج ملت ٹائمز کے دفتر میں تشریف لائے ہیں، تو اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سر، باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہی کہ جو موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف کووڈ-19 ہے، اس کی ویکسین بھی آ رہی ہے، دوسری طرف کسانوں کا پروٹیسٹ ہے، اور کسانوں اور سرکار کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس پر سرکار کی طرف سے کوئی خاص سجھاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، اور کسان اتنی ٹھنڈ میں لگاتار پریشان ہیں۔ نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ بہرحال نئے سال کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ویکسین آ رہا ہے، اور ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اس کے استعمال کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض گوشوں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اسے مشتبہ بنانے کی، وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پولیو ویکسین کی مخالفت کر کے اپنے مسلمانوں کے اور اسلام کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر دی تھی۔ یہ تو بعد میں ہمارے علماء دین اور مفتیان شریعتین تھے جو کہ آگے آئے، اس ویکسینیشن کی انہوں نے حمایت کی، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے وہ پولیو مکت ہوا، پولیو کا انمولن ہوا، خاتمہ ہوا، اور آج دنیا میں صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں پولیو ابھی تک باقی ہے، ایک پاکستان، ایک افغانستان۔ تو ہمیں ایسی صورت نہیں پیدا کرنی چاہیے جس سے کہ ہم اس صف میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے، میں پولیو ویکسین کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلے، وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسلام میں کس چیز کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسلام میں انسانی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے، اس کو ایک طرح سے پراتھمکتا دی گئی ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 3 دن کا فاقہ ہو اور موت کی نوبت آ جائے تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے جی، تو پھر آپ اس کو کس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ دوسرے، ویکسین جو ہے ہم سب چاہیں گے کہ وہ مؤثر ہو، ایفیکٹو ہو جی، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، ڈاکٹر کریں گے۔ تو ہمیں ڈاکٹروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے جی۔ اور جو اس ویکسین کے ایجاد کرنے میں جن لوگوں نے اپنی تمام کوششیں صرف کی ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسرے، جہاں تک آپ نے کسانوں کی بات کی، یہ ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، ہندوستان کے ڈی این اے میں ایک چیز شامل ہے، اتم کھیتی مدھم بات۔ تو ہمیں کسان جو ہے، جو بنیادی طور پہ اپنے خون پسینے کو ایک کر کے یہ دھوپ کی شدت، موسم کی سختی، بارش کی بوچھار، کسی چیز کی فکر نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اناج پیدا کرنے کے لیے ساری جدوجہد کرتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے مقابلے سرکاری عقل خوں دکھانی چاہیے۔ جو اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال یاد ہوگا آپ کو، دسمبر ہی کا مہینہ تھا جب CAA اور NRC وغیرہ کو لے کے جدوجہد ہوئی جی، اور لیکن یہی دسمبر ہے کہ جس کے اندر کے کسان سامنے آئے، پہلے کے معاملے کو مسلمانوں سے منسوخ کر دیا گیا۔ وہ تو کہیے کہ خیر سے سرکار کی مدد کرونا وائرس نے کر دی، اور وہ تحریک جو تھی ایک طرح سے کرونا کی نظر ہو گئی وقتی طور پر۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کسان مسلمان نہیں، کسان کی جو ریلیجس آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے۔ کسان ہندو بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سکھوں کو آپ ریلیجس بنیادوں پہ کمیونلائز
نہیں کر سکتے اور کمیونل کہہ کے انہیں کارنر نہیں کر سکتے، جیسے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں آپ نے کیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خالستانی کہا گیا، اربن نکسل کہا گیا، طرح طرح کی باتیں پاکستانی اور چینی قرار دیا گیا، لیکن وہ چیزیں چل نہیں پائیں. کیوں کہ وہ معاملہ ہے ہی نہیں، اور آپ بہت دیر تک ان چیزوں کو چلا بھی نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ وہ چیز جسے آپ کسانوں کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجرب ہے اور اس سے بہتر کوئی چیز ان کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسان خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے نہ تو مجرب مانتا ہے، نہ منفیت اس میں مانتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بہتری اپنی دیکھتا ہے، تو آپ کاہے کے لیے اسے نہیں؟ اگر کسان اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے تو اسے کچھ دن یہ تجربہ کرنے دیجیے. آپ صحیح ثابت ہو جائیں گے تو لوگ آپ کی طرف لوٹ آئیں گے. گھاٹے کا سودا کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو سرکار کو بھی اس سلسلے میں اس اکڑ پھونکا نہیں لینا چاہیے. اور یہ ساری پرابلم جو ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے کہ سرکار برام کسان لڑائی نہیں ہوئی ہے. یہ لڑائی جو ہے کسان بنام سرمایہ دار ہو گئی ہے جی، اور اس میں مزدور بھی شامل ہو گئے ہیں. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح بعض سرمایہ داروں نے کیا اتنی بڑی بڑی زمینیں خریدی ہیں ویئر ہاؤسز بنانے کے لیے جی، اور جس طرح سے بازار میں آ رہے ہیں ایک طرح سے سرمایہ دار، اس میں ہر آدمی پریشان ہے. دیکھیے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہلے ہی سرمایہ دار کے ہاتھ میں جا چکی ہے. اب اس وقت لوگ جو ہیں سرمایہ دار جو ہیں، معاف کیجیے گا، کوئی آپ کو آئرن اور اسٹیل مل لگانے والا نہیں مل رہا ہے، ٹیکسٹائل مل لگانے والا نہیں مل رہا ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، اور وہ بھی 5 اسٹار اور 7 اسٹار بنا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ غریب کے ہاتھ سے اچھی صحت اور اچھی تعلیم دونوں نکلتی جا رہی ہے. اس چیز نے کسانوں کی تحریک کو اور بل دیا ہے اور عام آدمی اس کے حق میں نہیں آ رہا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. سر بات آپ نے ویکسین کی تھی. ویکسین کو لے کر کے جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں خنزیر کا کچھ ملایا جا رہا ہے. تو کچھ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ویکسین تیار نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی تیار کی جا سکتی ہے، جیسے کچھ لوگوں نے تیار کیا ہے. ایک کانسیپٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکن وغیرہ جو تیار کرتے ہیں تو وہ لازمی استعمال کرتے ہیں. آکسفورڈ یا برطانیہ جو استعمال ویکسین تیار کی جاتی ہے تو اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. وہ اسلامی مقاصد کو بھی سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے ایسا فائزر نے جو امریکی ہے اس نے یہ باضابطہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر خنزیر کا کوئی ہڈی، چربی، گوشت کا کوئی عنصر شامل نہیں کیا گیا ہے، اور اسی اس ویکسین کا استعمال سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے. ہمارا ایک بات آپ سمجھیں، میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میری اولین ترجیح جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا بھی. لیکن جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کھیل جو ہو رہا ہے اس سے بھی ذرا سا ہوشیار رہیے. مسلمان سے تو خنزیر کو کہا جا رہا ہے اور ہندو سے گائے کو کہا جا رہا ہے جی. یہ بہت دلچسپ بات ہے. اور نہیں، یہ کھیل وہ ہے جو 1857 کے وقت کھیلا گیا تھا کہ جو کارتوس آپ استعمال کر رہے ہو اسے منہ سے چھیلنا پڑتا ہے، اور مسلمان سے کہا گیا کہ اس میں سور کا گوشت ہے اور ہندو سے کہا گیا اس میں گائے کا گوشت ہے. اور اس کے نتیجے میں 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے اندر بغاوت ہو گئی. تو یہ ایک بات، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی کھیل اس میں تو نہیں. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اگر کوئی ایسا بہتر مؤثر متبادل موجود ہے جس میں کہ حرام جو اجزاء ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی، اور میں پہلے اسی ویکسین کو ترجیح دوں گا.
لیکن میں ایک بات آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بات کی اگر مجھے زندگی میں اور ویکسین میں چننا ہو تو کیا کروں؟ یہ ایک آپ سوال ہے. آپ بنیادی طور پہ ہومیوپیتھک کی دوا استعمال کر رہے ہیں. ہومیوپیتھک کی دوا کی بیس کیا ہے؟ الکوہل. جی آپ بہت ایلوپیتھی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں. عزیمت کا یہ ہو سکتا ہے پہلو کہ آپ موت کو ترجیح دیں زندگی کو، لیکن معاف کیجیے گا بہت ادب کے ساتھ، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ فلاں چیز استعمال کرنے سے جی زندگی بچ جائے گی تو ہمیں زندگی بچانا چاہیے. میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے دوا کے طور پر ایسے استعمال میں جس سے کہ عادت نہ پڑے جی، اور جس سے کہ انسانی جو رویہ ہے اس کے اندر کوئی بنیادی غیر اسلامی یا غیر مذہبی یا غیر انسانی کوئی پہلو نہ پایا جائے. اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ غور کیجیے. یہ بہت اہم بات سامنے آئی سر. اسلامی امور کے ماہر ایکسپرٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ سور خنزیر کا گوشت ہو یا شراب ہو، اسے پینے کو کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے واضح لفظوں میں، تاکہ کوئی عادت نہ پڑ جائے وہ. لیکن اگر اس کا کہیں پر دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور دوا ضروری ہے مرض سے شفایابی کے لیے، تو اس سلسلے میں اس کی حرمت اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ جس سے عادت نہ لگ جائے، جس سے عام معمول نہ بنے. تو اس طور پر اگر کہیں استعمال ہوتا ہے دوا کا حصہ بن کر کے، تو اس سے اس کی حرمت کے دائرے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہے. ایک بڑی بات سامنے سر. ایک اور اہم خبر جو آج کل میں آ رہی ہے سامنے اسلامی دنیا سے، سعودی عرب اور قطر 2 سال پہلے بلکہ 3 سال ہو رہے، دونوں کے درمیان بڑی شدید لڑائی ہوئی تھی. ناکا پانی حکا سب بند کر دیا تھا سعودی عرب نے قطر کا، اور اب دونوں ایک ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر جب امیر قطر پہنچے ہیں تو کراؤن پرنس نے خود ان کا استقبال کیا ہے. تو یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے؟ نہیں دیکھیے، میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کسی کو، اس میں بہت پہلے بھی اس کی پیش گوئی کی تھی. اور وجہ یہ ہے دیکھیے کہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے اور بحرین نے جو قطر کی ناکہ بندی کی تھی اور اس سے وہ تعلقات ختم کیے تھے، اس میں ٹرمپ صاحب کا بڑا رول تھا جی. انہوں نے اصل میں چھن بھن کرنے کے لیے ان سب کو ایک علیحدہ راستہ نکالا، اور اس طرح نکالا کہ ان میں اختلاف پیدا کر دیے. اس میں مصر بھی شامل تھا. مصر کی پریشانی یہ ہے کہ وہاں پر جو ہیں وہ شیخ قرضاوی کیوں ہیں قطر کے اندر پناہ گزین. بہت دلچسپ بات ہے آپ یہ. اور سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو یا بحرین ہو، ان کو یہ تھا کہ جو اگلا عالمی میچ کے لیے قطر کا انتخاب ہوا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس میں حصہ داری ہونی چاہیے جی. تیسری چیز جو تھی وہ یہ کہ قطر جو ہے وہ ایک لوز ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے. آپ الجزیرہ کو دیکھتے ہیں، الجزیرہ جو ہے وہ مشرق کا BBC جی، بہت ایشیا کا BBC. تو یہ چیزیں جو تھیں سعودی عرب کو خاص طور سے قابل قبول نہیں تھی. لیکن جوئے بائیڈن کے آنے کے بعد اب صورتحال بدل رہی ہے. قطر نے اس طرح سے ایران سے جھگڑا مول لینے کی کوئی کوشش نہیں کی جس طرح سے بعض دوسرے ملکوں نے امریکہ کی حمایت میں اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایران سے ایک طرح سے پنجہ آزمائی کی. اب جوئے بائیڈن کے آنے کے بعد ایک بات کا خیال رکھیے کہ امریکہ کا ایک ہوائی اڈا کہاں پر ہے؟ قطر میں، جو کہ پورے مشرق وسطیٰ پہ نگاہ رکھتا ہے جی. تو امریکہ اسے کس طرح برداشت کر لے گا؟ کیونکہ
ٹرمپ صاحب کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ تو عقل سے معاف کیجیے گا کام ہی نہیں لیتے، جہاں سے عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ٹرمپ شروع ہوتے تھے. لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ صورتحال باقی نہیں رہے گی. میرے لیے کل کا دن انتہائی خوشی کا دن تھا، بحیثیت ایک عالمی شہری کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، کہ بہرحال سعودی عرب اور قطر کے بیچ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوئے. اور اس کا زیادہ فائدہ آپ کو بتاؤں، قطر کا اس بیچ میں کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. قطر نے اپنے آپ کو مستحکم بتایا اور دکھایا. اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو. یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کیا کہ جب رشتے قطر سعودی کے خراب ہوئے تو ترکی کی مداخلت قطر میں بہت زیادہ بڑھ گئی، اچھے تعلقات بن گئے، ترکی نے دبئی ایئر بیس وہاں اپنا بنا لیا ہے، تو سعودی شاید ترکی کو بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس سے کمزور پڑیں گے اگر ان سے بہتر رشتے بنائیں گے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میری ابھی ہمیشہ ایک رائے رہی ہے، میں اس رائے کو کیا میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں ابھی تک، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب کو سنی دنیا کی نہیں عالم اسلام کی قیادت و سیادت کا رول ادا کرنا چاہیے. جو ہمارے طیب اردغان صاحب کو خلیفۃ المسلمین بننے کا شوق ہے وہ عالم اسلام میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرے، یہ خیال رکھیں. تاریخی سچائی تو ہے کہ پچھلے 1000 سال سے عالم اسلام کی قیادت ترک سرزمین سے ہی ہو رہی ہے. پہلے سلجوق کی سلطنت تھی، اس کے بعد عثمانی امپائر. سر میں وہ بات آپ سے بات کیا کہہ رہا ہوں، 1924 میں جو چیپٹر کلوز ہو گیا جی، آپ اسے اب نئے سرے سے ریوائیو کرنا چاہیں. اب دنیا جو ہے مثال کے طور پہ آپ یورپین یونین کی طرز کی کوئی چیز تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ ہیجمونی ایسی بنا لیں جیسی کہ محمد فاتح جی نے بنائی تھی اور قائم کی تھی، یا بایزید سلطان بایزید نے بنائی تھی جی، وہ نہیں بننے والی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، سعودی عرب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران سمیت اور ترکی سمیت انہیں بہتر تعلقات اپنے پڑوسیوں سے اور عالم اسلام کے جو اچھے مضبوط ملک ہیں ان سے قائم کرنے چاہیے تعلقات، اور ایک طرح سے اپنے آپ کو صرف سعودی عرب کا حکمراں نہ سمجھیں، بلکہ جو انہیں عزت، شرف، سعادت حاصل ہے خادم الحرمین شریفین کی اس کا وہ لحاظ رکھیں، پاس رکھیں جی. اس کی پاسداری ان کا فرض ہے، وہ امانت کہ ہمیں ان کے پاس ہے در عالم اسلام. اور اس میں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشمیر. اور میں معاف کیجیے گا، اقبال نے شاید اس وقت نگاہ نہیں کی تھی، جو ہمارا انڈونیشیا ملیشیا میں بسنے والا مسلمان تھا اس کی طرف جی. تو ان سب کو ایک لے کر ہمیں ایک یورپین یونین طرز کی ایک وہ کرنی چاہیے. دیکھیے OIC جو ہے معاف کیجیے گا اس کی کیا حیثیت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. میں OIC کو اس لیے بھی جانتا ہوں کہ عالم اسلام میں ہندوستان اکیلا ملک ہے جس کو کہ اس کی رکنیت نہیں دی گئی، لیکن جو 2-3 لوگ رکنیت نہ ملنے کے باوجود مدعو کیے گئے، اس میں ایک MJ اکبر اور ایک میں بھی الگ الگ موقعوں پہ بلائے گئے، دعوت دی گئی، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. لیکن وہاں پر جو معاملہ ہے ان کی اپنی ایک طرح سے اپنے جو کہنا چاہیے ویسٹڈ انٹرسٹ، اس کے تحت کام ہوتا ہے. اور آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے اسے یرغمال بنا رکھا تھا، سعودی عرب بھی اسی کے اشارے پہ کام کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی بات بدل گئی ہے. سعودی عرب کی طرف اپنی سعودی عرب کی تو پہلے بھی تھی، لیکن سعودی عرب کو ایز اے ٹول استعمال کرتا تھا پاکستان.
لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا UAE میں جب OIC کا اجلاس ہوا تھا تو ہندوستان کی وزیر خارجہ اس وقت کی محترمہ سشما سوراج جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی جس متانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ وہاں تقریر کی تھی، اس میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ پاکستان نے ان کے خلاف بعد میں ریزولوشن پاس کیا. تو یہ ہندوستان کے اس رویے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور OIC کے رویے کو بھی سمجھنا چاہیے. OIC وہ کام نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، OIC عرب لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ناصر کی قیادت کو درکنار کرنے کے لیے شاہ فیصل کا ایک ہتھیار تھا جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے دن ہی 1969 میں جب روات کانفرنس ہوئی تو ہندوستان کو لے کر جو تنازعہ پیدا ہوا، اس نے اس کی اہمیت کو، افادیت کو اور اس کی اثر پذیری کو ختم کر دیا تھا. نہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریے کی حمایت کی جی. وہ اس بات کے خلاف ہے کہ جب جناح نے کہا تھا کہ قومیں مذہب کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہیں، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند کی مسند ارشاد سے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، قومیں مذہب سے نہیں وطن سے وجود میں آتی. تو پاکستان تو اس کی سزا آپ کو دینا چاہتا ہے، معاف کیجیے گا. وہ ہندوستان کا اتنا بڑا مخالف نہیں ہے جتنا ہندوستانی مسلمانوں کا مخالف. یہ ایک بات کا خیال رکھیے. تو OIC کے سلسلے میں یہ سمجھیے کہ عرب لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا تھا. OIC سے ہندوستان کو دور رکھنے میں جو معاملہ ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کو ایک طرح سے سزا دینا ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی کمزور اور معاف کی جگہ پوچھ تنظیم کا حصہ بننے سے نہ بننا بہتر ہے. تو بہت شکریہ. آپ تھے پروفیسر اختر الواسی صاحب. موجودہ حالات پر کئی سارے ایشوز پر بات چیت ہوئی، خاص طور سے ویکسین کو لے کر کے. سر نے کہا کہ اگر دوا کے طور پر ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو اسے حرام کے دائرے میں نہیں ہے. زندگی زیادہ اہم ہے کسی اور چیز مقابلے میں، اور زندگی بچانا فرض قرار دیا گیا ہے. اگر موت آنے والی ہے بھوک کی وجہ سے اور شراب کا قطرہ موجود ہے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ شراب پی کر کے زندگی بچائی جائے. یہ خود بھی شریعت کا ایک حکم ہے. شراب نہیں کہہ رہا ہوں میں، مردار کوئی چیز بھی اس کو بھی، مطلب مردار مرا ہوا جانور بھی، یہ ایک بات سے خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ میں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پہ آپ سے کہ میں مولانا جو آزاد یونیورسٹی ہے وہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی نہیں ہے، وہ حیدرآباد والی ہے. ہماری جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کی ہے، اور اردو اس میں ایک مضمون ہے، وہ اردو یونیورسٹی آزاد یونیورسٹی جودھپور. اصل وہ مشہور ہے تو کہتے وہی اردو آ جاتا ہے. نہیں میں ان کا وہ نہیں چاہتا نا کہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور. میں گیا ہوں. ان کے 7 کالجز ہیں، 7 سے زیادہ اسکولس ہیں، کئی سارے ادارے ہیں، اور بہت کم مطلب میں کہوں گا کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے اس یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی جو وہ سر کون سے مارواڑ مسلم ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی ہے. تو کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں، دیکھنے کی چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ نارتھ انڈیا ہے وہ واحد ادارہ جس کا اتنا بڑا تعلیمی جال اور سلسلہ پھیلا ہوا ہے. مغربی ہندوستان میں، کیونکہ نارتھ انڈیا کے اندر تو انٹیگرل یونیورسٹی ہے، آپ کے مطلب یہ کہ گلوکل یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کی یہ جو ہے دھوج میں الفلاح یونیورسٹی ہے. یہ تمام ادارے ہیں. ہمدرد بھی یہیں ہیں، علی گڑھ بھی یہیں ہیں، جامعہ بھی یہیں ہیں. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں مغربی ہندوستان میں وہ اکیلی یک و تنہا یونیورسٹی ہے
جس میں کہ مسلمانوں بچے اور بچیوں کی تعلیم کو ترجیحی بنیادوں پہ دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں غیر مسلم بچے اور بچیوں کو برابر سے موقع دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مخلوط معاشرے میں انہیں ساتھ رہنا ہے تو یہ کہیں سے تو شروعات ہونی چاہیے، اگر گھروں سے نہیں ہو سکتی تو کلاس روم سے ہونی چاہیے، تاکہ ہندو اور مسلمان کے بیچ کی جو دوری ہے اور تفریق ہے وہ کم ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ سے پروفیسر عبدالواضح صاحب، اور انہیں آپ نے سنا، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے خاص طور سے ویکسین کو لے کر کے؟ آپ کے ذہن میں اگر کچھ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اگر کوئی شک ہے، کوئی سوال ہے تو ہم ایک اور شو سر کے ساتھ کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جڑے رہیے ملت ٹائمز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے ملت ٹائمز۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔